الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جناب نصرت مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں جو ہے استفادہ کر سکوں اتنے علماء کا، کیونکہ جی ہاں لڑائی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب سروس میں تھا تو اس وقت بھی جو ہے اس ملک کی جد و جہد اور اس کی ترقی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، اور میں نے اب وردی اس لیے اتار دی کیونکہ وار جو ہے وہ اب ہائیبریڈ ہو گئی ہے، تو ہائیبریڈ وار میں جو ہے وہ پھر وردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیونکہ آپ لوگ ہائیبریڈ وار سے واقف بھی ہیں، جس پہ نصرت مرزا صاحب نے کہا کہ اب جنگ جو ہے وہ صرف افواج کا کام نہیں رہا، بلکہ جنگ جو ہے وہ ملک یا قومیں اکٹھا ہو کے لڑتی ہیں، اور جتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو کوئی قوم کرتی ہے یا مملکت میں ہوتی ہیں وہ جنگ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جنگ کا پورا فلسفہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، اور وہ ایک دعا ہے، اور عجیب جو ہے چیز ہے کہ ہر دعا میں عمل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دعا میں سنسیئرٹی اسی وقت ہے جب آدمی عمل کرے۔ اگر ایک آدمی کہہ رہے کہ مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے، اور اس کے سامنے بوتل بھی رکھی ہو گلاس بھی رکھا ہو، وہ پانی گلاس میں ڈال کے نہ پیے تو اس کی دعا کیا کام کرے گی؟ نہیں کرے گی نا۔ تو اس کو دعا بھی مانگنی چاہیے مگر حرکت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہر دعا میں حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر حرکت نہیں کرتے، اور وہ یہ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں استقامت عطا فرما۔ اور صبر جو ہے وہ صرف تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ہے، شہوت سے یا ان چیزوں سے جس کا دل چاہتا ہے مگر آدمی اپنے آپ کو روک لے، غصے کو برداشت کر لے، کیونکہ غصہ انسانی عقل کو کھا جاتا ہے اور وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ میں نے اس چیز کو جو دوسرے جنگ کے فلسفی گزرے ہیں ان کی باتوں سے بھی پچ کیا، مگر اللہ کی بات تو ہر ایک پہ حاوی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کو مزید اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں مستحکم طریقے سے بٹھانے کے لیے، تو کلازوٹ یہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے اس میں بڑے اچھے اچھے پلانز بناتے ہیں، مگر جب وہ پلانز کو پچ کرتے ہیں تو فرکشن آتی ہے، اور جب فرکشن آتی ہے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، اور وہاں سے ان کے پلانز تتر بتر ہو جاتے ہیں اور وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ اس فرکشن کو حاوی ہونے کے لیے آپ کو سائیکک انرجی چاہیے، اور وہ سائیکک انرجی کیا ہے؟ صبر، استقامت۔ اسی طرح ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ چانس اور لک کا نام ہے، اور یہ چانس ہر فریق کے پاس آتا رہتا ہے، مگر لکی وہ ہوتا ہے جو اس چانس کو کیش کر لے، اور چانس کو کیش کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں یا آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ چانس کو مس کر جائیں گے، چھکا نہیں لگے گا، ہے نا؟ تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر پہلی دو چیزیں عملاً ہم کر لیں تو شکست کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں 2013 میں کانفرنس میں گیا یو اے ای میں، تو وہاں سینٹ کام کے کمانڈر بھی آئے ہوئے تھے، وائس ایڈمرل، آئی واز ریئر ایڈمرل ایٹ دیٹ ٹائم، یو ایس کے۔ تو ہی آسکڈ می اے کویسچن، کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے اس زمانے میں، کہ ہاؤ آر تھنگز ان کراچی؟ تو آئی سیڈ پرفیکٹ، couldn't be better۔ تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی مسخرہ آدمی ہے،
تو پھر میں نے ان کے اوپر ایک اور بوچھاڑ کی. میں نے کہا ڈو یو نو وٹ از دا موسٹ ماڈرن فارم آف وارفیئر. اب یہ ان کے لیے ذرا حتک آمیز بات تھی کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایڈمرل جو ہے وہ یو ایس دی موسٹ پاورفل نیوی سے پوچھے واٹ از دا نیو فارم آف وارفیئر. تو اس نے جواب نہیں دیا, تو میں نے جواب دیا کیوپلیکسک وارفیئر. کیوپلیکسک وارفیئر کسی نے سنا نہیں ہوگا, آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. And then I told him what is Kyoplexic warfare. I said Kyoplexic warfare is chaos and complexity. And you know, we are a nation which live normal in chaos. ہم جو ہے عجیب قوم ہے کہ ہم chaos میں نارمل زندگی گزارتے ہیں نا. آپ دیکھیں, آپ کے طرف سارا chaos ہے مگر آپ لوگ نارمل. اور دوسرا یہ کہ ہماری کمپلیکسٹی کے بارے میں تو آپ کو بڑی شکایتیں ہیں. یعنی میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس جنگ میں ہم جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے, اس لیے کہ ہم میں الحمدللہ ریزیلینس ہے, ہم میں برداشت کا مادہ ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں لوگ ہمارے دشمن ہیں, یا ہم اپنے آپ کے خود دشمن ہیں. لوگوں کی دشمنی سے مجھے ڈر نہیں, مگر مجھے اپنے آپ سے بہت ڈر ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حادثے سے بچنے کا وظیفہ دیا, اس کا خلاصہ یہ کہ ربنا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی, اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہوں, تیری حفاظت میں آ جاؤں اپنے نفس کے شر سے. لالچ, طمع, بے صبری, مال سے محبت, غیبت, چغلی, جو آپ ٹیلی ویژن پہ بہت بھرپور طریقے سے دیکھتے ہیں, یہ سارے وہ نفس کے شرور ہیں جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. نہ ہمیں انڈیا کی نیوکلیئر طاقت سے کوئی خطرہ ہے اور نہ کسی اور چیز سے, کیونکہ ویسے بھی جو ہے نا ٹیکنالوجی نے دنیا کو اتنا زیادہ چینج کر دیا ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ چینج آ چکا ہے مگر ہم نے اس چینج کو قبول نہیں کیا. دیکھیں ٹیکسیاں ختم ہو گئیں, خود بخود ختم ہو گئیں. اوبر آ گیا اور وہ کریم آ گیا. کچھ دن میں کہتے ہیں کہ ڈرائیور ہی نہیں ہوں گے, ہے نا. اور یہ آپ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے نا یہ مین فریم کمپیوٹر جو 1960 میں جس کو مین فریم یا 70s میں یا 80s میں مین فریم کمپیوٹر کہتے تھے, وہ ہاتھ میں آپ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑی پاورفل ڈیوائس ہے. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پاور ہے, وہ کہتے ہیں نا طوطے کے اندر جن کی جان ہوتی ہے, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ساری جان اس کی کرنسی میں ہے, ڈالر میں ہے نا. اور وہ پیٹرو ڈالر تھا, اور چائنیز بھی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. مگر ہو سکتا ہے کہ یہ کرنسی رہی نہ چند سالوں میں. اسٹیٹ کا پاور جو ہے وہ ڈیفیوز ہو رہا ہے, اینڈ پاور از گیٹنگ سم ویئر ایلس. یہ جو سائبر اسپیس کریٹ ہو گئی ہے, یہ بڑی عجیب سی اسپیس ہے, اور جو کوئی بھی اس اسپیس کو ڈومینیٹ کرے گا وہ دنیا کو ڈومینیٹ کر جائے گا. اور اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مگر وہ دماغ جس میں خناس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. وہ دماغ جو سوچ سکتا ہو, جو نئے آئیڈیاز کو بنا سکتا ہو. چنانچہ نیوی سے نکل کے میں نے کمپنی بنائی ہے حسینی کانسیپٹ اینڈ سولوشنز, اور میں اس وقت جو ہے فش کر رہا ہوں ان بچوں کو, ان لوگوں کو جن کے پاس کانسیپٹس ہیں. کیونکہ دولت اب جو ہے نا وسائل نہیں رہے, بلکہ دولت جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. وہ ہیومن ریسورس جو ٹیلنٹڈ ہو, وہ ہیومن ریسورس جو اسکلڈ ہو. اور پاکستان کی پاپولیشن ماشاءاللہ کس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے؟ 2.4, اور ہو سکتا ہے 2.7 پہ بھی بڑھ رہی ہو. یہ سب سے خطرناک بات ہے ہمارے دشمنوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ اس پاپولیشن کو اگر ہم نے ٹرین نہیں کیا,
ان کو باصلاحیت نہیں بنایا. کتنی سر ہو رہی ہے؟ کراچی کی اسپیشل ہے کیونکہ کراچی میں 2.5% کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کی امیگریشن ہوتی ہے اور باہر سے آتے ہیں. ہاں تو 5% ہو گئی. 5% کراچی کی گروتھ جو ہے ہاں 5% ہو گئی. 5% ہو گئی. تو مگر آبادی میں اضافہ پھر بھی نہیں ہوا. تو وہ جو ہے نا آبادی میں اضافہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے، کیونکہ آبادی میں اضافہ گلوبل وارمنگ بھی کر رہا ہے. آبادی میں اضافہ بہت ساری مسائل کی جڑ ہے، اور اسی طرح سے ہمیں بتایا بھی جاتا ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ جب میں ملٹری پلاننگ کرتا تھا تو میرا ایک کلیہ تھا کہ ایوری ویکنس از اے اسٹرینتھ. فائنڈ آؤٹ دی اسٹرینتھ ان دی ویکنس اینڈ فائنڈ آؤٹ weakness in the strength. Only then you can use both of them to your advantage. So یہ جو ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ہماری اسٹرینتھ، ہم اس کو بنائیں. ٹھیک ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. آپ نے شاید یہ چیز دیکھی نہیں ہو، ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. ہائبرڈ وارفیئر کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ہائبرڈ وارفیئر کیسے لڑی جائے، اور یہ ہائبرڈ وارفیئر کی اصطلاح تو ابھی آئی ہے، مگر ہمارا جو آئین ہے اس کی جو تمہید ہے وہ تمہید کو اخذ کو قرارداد مقاصد سے، اور اس میں ہماری سیکیورٹی کا پورا جو ہے فریم ورک دیا ہوا ہے، اور وہ ایک جملے میں ہے کہ ہم اپنی قومی اور سیاسی یکجہتی اور سالمیت کا تحفظ کریں گے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے. اس کو آپ دوبارہ سنیں. ہم اپنی سیاسی اور قومی یکجہتی اور سلامتی کا تحفظ کریں گے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے. اور ہم میں اور ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تصور مساوات کا کچھ اور تھا، کچھ اور ہے. 1935 میں جب الیکشنز ہوئے اور نیشنل گورنمنٹ بنی تو قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مساوات کے پر مبنی معاشرہ تخلیق نہیں کریں گے، اور آج وہ چیز کھل کے ہندوستان میں سامنے آ چکی ہے. وہ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں، ان کا تصور جو ہے وہ کاسٹ سسٹم کے اوپر ہے. ان کے لیے انسانی خون بیکار ہے، سستا ہے. گائے جو ہے وہ محترم ہے، مگر گائے کے گوشت کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ان کے خود برہمن ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے. انڈیا از دی بگیسٹ ایکسپورٹر آف بیف. ہاں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک وہ قوم ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو تصور تھا مساوات کا وہ کچھ اور تھا. ہمارا جرم یہ ہے، ہم جو اس وقت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ باوجود یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے مسائل کا کیا حل تھا ہم نے ان کو حل نہیں کیا. اور اس میں کسی خاص طبقے کو برا نہیں کہوں گا، نہ میں سیاستدانوں کو برا کہوں گا، نہ میں غیر سیاسی لوگوں کو برا کہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ کو برا کہوں گا، میں آپ کو برا کہوں گا، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کام تھا کہ ہم مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کرتے، کیونکہ معاشرہ کوئی ایک فرد نہیں تخلیق کر سکتا. تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہماری نئی نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری پورے آئین کا خلاصہ جو وہ ہمارے قومی ترانے میں ہے، جبکہ ترانہ پہلے لکھا گیا اور آئین بعد میں بنا. یہ معجزات ہیں پاکستان کے ساتھ. پاک سرزمین شاد باد، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ نے قومی ترانہ مس کر دیا، تو میں نے یہ کہا دل میں کہ میں مس نہیں کروں گا، میں اس کو پڑھ دوں گا. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان.
ارض پاکستان اصل میں ہمیں محترم ہے، مبارک ہے، محبوب ہے، اس لیے کہ وہ ایک عزم عالی شان کا نشان ہے. وہ عزم عالی شان تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، اور پھر وہ عزم عالی شان ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ ہم سب متفق ہوں. تو الحمدللہ آئین میں وہ عزم عالی شان دیا ہوا ہے، اور اس عزم عالی شان کو قائد اعظم نے اپنے ایک جملے میں بیان کر دیا، وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مساوات پر، عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی. پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس. ہم جو اسلامک ہیں، ہم اسلامک بھی ہیں، ہم سیکولر بھی ہیں. ہم کسی پرٹیکولر ریلیجن کو پروموٹ نہیں کرتے، مگر ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ اکثریت مسلمان ہیں. تو ہمارے نزدیک عدل عمرانی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے اوپر ہونا چاہیے. سو پاکستان ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اٹ از ناٹ بگٹری. اور یہ جو قائد اعظم نے کہا، یہ کسی مجبوری میں نہیں کہا کہ علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یا کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے، یا پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا، اور کہاں کہا؟ بروکلن یونیورسٹی میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس. اصل مقصد اسلام کا ہماری مملکت میں سوشل جسٹس ہے، مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کرنا ہے. ایک کتاب جو پولیٹیکل سائنس کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں، کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، 2 رائٹرز نے لکھی ہے، دونوں امریکن ہیں مگر ایک کا شاید اوریجن ٹرکی سے ہے، وائی نیشنز فیل. اور اس کتاب کا جو ایسنس ہے، اس کتاب کا جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں مساوات زیادہ ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری کو، ہیومن ہسٹری کو دیکھ لیں، جن سوسائٹیز میں مساوات آئی وہ ترقی کے عروج پہ پہنچی. رومنس رول دی ورلڈ فار اے ویری لانگ ٹائم، مگر جب رومن سینٹ نے یہ لا پاس کیا کہ ٹو بی اے سینیٹر یو ہیو ٹو بی اے سن اینڈ اے گرینڈ سن آف اے سینیٹر، تو رومن امپائر کیم کرمبلنگ ڈاؤن. جب بھی آپ میرٹ کا قتل کریں گے، جب بھی آپ مساوات کو ختم کریں گے، آپ تہس نہس ہو جائیں گے. اسلام آیا تو کیا ہوا؟ سب لوگ برابر ہو گئے، گورے کالے سارے برابر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کو مساوات کا درس دیتا ہے. تو یہ مملکت جو ہماری بنی ہے یہ مساوات کے اوپر بنی ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اس کرۂ ارض کے اوپر ایک بڑے علاقے پہ پھیل جائے گا اگر ہم نے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر دیا. اس لیے کہ انسانیت جو ہے وہ مساوات کے لیے سسک رہی ہے. ہمارے دشمن جو ہیں کیپٹلزم، وہ پاکستان سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ٹوائس ان آر preamble of the constitution we say that we will establish an order. We will establish an order of equality. And capitalism does not like equality. پورا فلسفہ I always say کہ کیپٹلزم میں money goes where it grows. پیسہ وہاں جاتا ہے جہاں وہ بڑھتا ہے. گو کہ ہمارے پاس اس کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، یہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے، یہ ربا فری بینکنگ ہے. ایکچولی ان دی اسلامک اکنامک سسٹم دی منی شوڈ گو ویئر اٹ از موسٹ نیڈیڈ. دی منی شوڈ گو جہاں پیسے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے.
جو پیاسا ہے اس کو سب سے پہلے پانی ملنا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ عدل عمرانی اگر ہو تو جو سب سے زیادہ پیاسا سے زیادہ پہلے پانی ملنا چاہیے نا. مگر یہ شاید انسانی لالچ کی وجہ سے ممکن نہیں ہے معاشرے میں. مگر اب ممکن ہے. اور کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس لیے کہ یہ کمپیوٹر آ گیا جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اب آپ بورڈنگ کارڈ نہیں لے جاتے, آپ اسی پہ بورڈنگ کارڈ دکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کرنسی نوٹس ختم ہو جائیں, اینڈ اٹ از ویری پاسبل فار دا گورنمنٹ ٹو کنٹرول دی کرنسی اینڈ منی ٹو گو ویئر اٹ از موسٹ نیڈیڈ, اینڈ دا پرسن ہو کریٹ سرپلس منی will get the dividend in the abstract form, because this gadget has come. یہاں پہ آئی ٹی کے کتنے بچے ہیں؟ آئی ٹی اچھا ایک ہی کافی ہے. اچھا آپ نے کہا تھا آئی ٹی کے بہت سارے بچے آئیں گے. سو یہ جو آئی ٹی کے آئی آر, اچھا سوری آئی مس ریڈ. سو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, دس از کریٹنگ, دس از ٹرانسفارمنگ آور ورلڈ. اور یہ صرف ان کا کام نہیں ہے, ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو آئی ٹی کے ذریعے ہمارے پاس پاور آ گیا ہے, ہاؤ دس پاور کین بی یوزڈ. سو اب اس تناظر میں ہمیں انڈیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ زیادہ پیسہ اپنے ڈیفنس بجٹ پہ خرچ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ملکوں میں دوڑ لگ گئی کہ کون کتنے بڑے جہاز بناتا ہے اور کتنے خوی جہاز بناتا ہے. چنانچہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں گے جہاز کی جو چادر ہے جس سے جہاز بنتے ہیں وہ کتنی موٹی ہوگی. کتنی موٹی ہو سکتی ہے لوہا؟ کوئی ٹرائی کرے گا, کوئی جواب دے گا مجھے؟ 1 فٹ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ 8 فٹ سے بھی زیادہ 18 انچ تک کے جو ہے نا جہاز بنے, مگر پورا جہاز 18 انچ کا نہیں تھا, اس کے کچھ حصے. سو 8 سے 18 انچ تک کے مختلف حصے کے جہاز بنتے تھے. پھر ان جہازوں کو اسکٹل کر کے, یا انہوں نے خود ہی بارود, کیونکہ اس کو تو وہ شپ بریکنگ میں بھی نہیں توڑ سکتے تھے, چنانچہ ان کو ڈیپ اوشن میں لے جا کے ان جہازوں کو غرق کر دیا گیا کیونکہ وہ ناکارہ تھے. تو ہتھیار جو فیوچر کا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ہتھیار ہے ہاؤ کین یو کنٹرول دی مائنڈس, اینڈ ویلتھ از یور مائنڈ. اینڈ دا ٹیکنالوجی ول, ابھی لوگ آپ کو ڈراتے ہیں نا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو فارغ کر دے گا. نہیں, انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرے گا, اور جو انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر سکیں گے وہ دنیا پہ حکومت کریں گے. تو ہمیں کیا چیز کو سیکھنا ہے؟ ہمیں وہ ہنر سیکھنے ہیں جس سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مسخر کر سکیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم اپنا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا, وہ آبدوز والا واقعہ ضرور بتاؤں. وہ آبدوز کا واقعہ ایسا ہے کہ دیکھیں, ایک فطرت ہوتی ہے, آپ اپنے سپاہیوں کو ٹرین کرتے ہیں, آپ کا کلچر, آپ کا وہ جو ہے ان کے اندر ہوتا ہے. تو ہم جو تھے وہ وقتاً فوقتاً ہمیشہ اپنے سمندری حدود کا جائزہ لیتے رہتے تھے. تو ایک دن جو تھا وہ سپر مون تھا, وہ جو نائٹ تھی وہ سپر مون کی نائٹ تھی. تو میں نے خاص طور پہ جہاز بھیجا کہ سرویلنس بھی کرے, اور اس لیے کرے کیونکہ کچھ چائنیز وار شپس آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے پہلے کراچی آئے تھے اور پھر انہوں نے سیل کرنا تھا ویسٹ میں. ان کے ساتھ ہماری ملٹری ایکسرسائزز بھی تھیں. تو ہمیں پتہ تھا کہ انڈینز یا امریکنز یا دوسرے ممالک کی آبدوزیں ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے آئیں گی. تو وہ جہاز اڑ رہا تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا ریڈار پہ کانٹیکٹ دیکھا. وہ فشنگ بوٹ بھی ہو سکتی تھی, وہ اس کو اگنور بھی کر سکتا تھا, مگر اس نے اپنا ریڈار بند کیا اور خاموشی سے اس کے نزدیک گیا, اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک سبمرین جو ہے وہ اسنوکل کر رہی ہے, ہوا لے رہی ہے.
اور اس کا ایک چھوٹا سا انڈکشن ماسک جو ہے. تو اس نے پھر ہمیں بتایا اور وہ خاموشی سے اس کے اوپر ہی ٹہلتا رہا. تو اس سے پہلے کہ وہ جہاز واپس آتا ہم نے دوسرے جہاز کو بھیج دیا. اس سے پہلے کہ دوسرا جہاز آتا, خیر کچھ عرصے کے بعد وہ پانی میں چلی گئی, کچھ گھنٹے پانی میں رہی, پھر اوپر آ گئی, پھر پکڑی گئی. پھر صبح کے ٹائم پہ جو ہے میں نے اس کو بالکل باندھ دیا اور پرمیشن مانگی کہ اس کو ڈبو دوں, مگر لوگوں نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی. تو پھر ہاں, تو پھر جو ہے میں نے کہا اب کیا کروں. میں بہت غصے میں آیا اور بڑا ملال ہوا مجھے, مگر پھر ایک آئیڈیا آیا. تو میں نے ہیلی کاپٹر سے کہا کہ اس کے اوپر پنگ کرو, مطلب ابھی ہم پیسیولی اس کو سن رہے تھے, تو ہم نے شور مچایا, یعنی سونار سے ایکٹیو ہم ہوئے. تو اس کو جب سونار پتہ لگا کہ میں پکڑی گئی ہوں تو وہ پھر ڈیپ چلی گئی. تو وی لاسٹ اٹ بٹ وی ریمینڈ آن ٹاپ. تو 4-5 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ اس کے سگنیچرز ملے, وہ دوبارہ اوپر آئی, دوبارہ پکڑی گئی. یہ بھی بتائیں کہ وہ کیوں آتی ہے, اس لیے کہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. ہاں, اس کو اس لیے آنا پڑتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹریز چارج کرنی پڑتی ہیں, تو اس نے بار بار آنا ہے. مگر یہ کہ اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی. یہاں پر وہی چیز کار فرما ہوئی کہ اگر وہ صابر ہوتا اور اتنا بزدل نہیں ہوتا تو وہ ہمیں تھکا سکتا تھا. یہ گیم تھا کہ کون پہلے آنکھ جھپک دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے بھی وسائل محدود ہیں, ہے نا. تو ہم بھی جو ہے وہ ایک جہاز کو مسلسل آن ٹاپ رکھنا جو ہے اس میں کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو خیر اس طرح سے چلتا ہے. ہم نے کوئی 55-56 گھنٹے جو ہے اس کو ٹریک کیا, اور پھر بعد میں وہ بھاگنے لگا, مگر بھاگتے ہوئے بھی ہم نے اس کو ٹریک کیا کافی طویل جگہ تک. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم بہت دور چلے گئے, اور اس میں پھر ہماری بھی جو سیکیورٹی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بھی وہ مہلک ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم انڈیا سے قریب ہو جاتے ہیں پھر. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور کوئی 2 دن تک میں نے اس کو دوبارہ تلاش نہیں کیا. آئی گیو ہر دی ہالیڈے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے دوبارہ سرویلنس کیا اس ایریا کا جہاں پہ میں چاہتا تھا کہ وہ نہ ہو, مگر وہ وہاں نہیں ملی. مگر میرے جو کرو تھا اس نے جب ان کو وہاں نہیں ملی تو وہ دے وینٹ ساؤتھ, اور انہیں جا کے اس کو دوبارہ پکڑا, اور دوبارہ جو ہے ہم نے 6-7 گھنٹے اس کو ٹریک کیا. خیر یہ بات ختم ہو گئی. مجھے پھر بھی جو ہے بڑا غصہ تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میرے بیٹے نے بتایا کہ مارا کیوں نہیں. ہاں, تو مجھے بھی یہ دل چاہتا تھا کہ مارا کیوں نہیں. تو ابھی بھی وہ خلش ہے, مگر وہ خلش اللہ تعالیٰ نے کچھ پوری اس طرح سے کی کہ 1 مہینے کے بعد ایک کانفرنس میں گیا سری لنکا میں, گولڈ ڈائلاگ کے نام سے ہوتی ہے. تو وہاں انڈین چیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے, انڈین نیوی کے جو چیف ہیں. ان سے میری 2 بار پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور بھی دوسرے سارے ایڈمرلز آئے ہوئے تھے. تو وہاں مجھے نیول کوآپریشن پہ لیکچر دینا تھا. تو اس لیکچر میں کہا کہ ہم جو ہیں وہ انڈین نیوی کے ساتھ تو ایکسرسائزز کرتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ انڈین نیوی کے ساتھ تو ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو بعد میں مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا ایکسرسائز کرتے ہیں, نہیں آپ کے تو حالات اتنے خراب ہیں. میں نے کہا یہ اپنی سبمرین بھیجتے ہیں, ہم اس کو پکڑتے ہیں, اس پہ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ان کی جو ہے ان کی کافی جو ہے وہ سبکی ہوئی, اور کافی ان کے منہ اتر گئے. تو ان کے لیے اٹ واز اے بگ انسلٹ, کیونکہ جس کسی کو بھی نیوی والے کو پتہ لگا کہ جی سبمرین پکڑی گئی ہے, اس کا مطلب ہے اٹس اے شارٹ کل, سبمرین شوڈ ناٹ گیٹ کاٹ. تو یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے نیوی میں کہ سبمرین گیٹس کاٹ. شاید آپ لوگ اس کو اس طریقے سے نہ لیتے ہوں.